بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف ایک سوال۔ ابن جوزی نے آپ کے خلاف تلبیس ابلیس کتاب لکھی، وہ آپ کے زمانے کا تھا، ہم اس کی مانیں یا تمہاری؟ یہ وہابیوں دیوبندیوں کا سوال تھا۔ جواب: تلبیس ابلیس نامی کتاب حضرت ابن الجوزی علیہ رحمۃ اللہ نے نہ صرف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کے خلاف بلکہ مشاہیر اولیاء کرام کے خلاف لکھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام صوفیہ اعظام کے مخالف تھے، لیکن الحمدللہ بعد میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معتقد ہوئے، بلکہ ان کے مرید اور خلیفہ ٹھہرے اور اولیاء کرام کے کمالات و کرامات پر ضخیف کتاب لکھی، جو بارہا مصر سے شائع ہوئی اور اب لبنان میں چھپی ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف: امام ابو الفرج عبد الرحمن عرف ابن الجوزی حدیث و تفسیر کے امام تھے۔ جمال الحفاظ آپ کا لقب تھا۔ علم حدیث، علم تاریخ اور علم ادب میں آپ کی تصنیفات بکثرت ہیں، چنانچہ موضوعات تلبیس ابلیس، منتظم فی تاریخ الامم، تلقی فہوم الاسرا فی تاریخ السیرہ اور لفظ المنافع وغیرہ بہت سی کتب آپ ہی کی تصنیف ہیں۔ آپ کی تصنیفات کے متعلق علامہ ابن خلقان کا قول ہے کہ ابن جوزی کی تصنیفات احاطہ و اندازہ خیال سے باہر ہیں۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ ابن جوزی نے انتقال کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ میں نے جن کلموں سے حدیث لکھی ہے وہ حجرے میں ہے، مرنے کے بعد مجھے نہلائیں تو غسل کے لیے اس تراشے سے پانی گرم کریں۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا، پانی گرم ہونے کے بعد کچھ تراشا بچ گیا۔ علامہ ابن جوزی 510 ہجری میں پیدا ہوئے اور 597 ہجری میں بغداد کے اندر آپ نے انتقال فرمایا اور باب الحرف میں مدفون ہوئے۔ علامہ موصوف حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر تھے۔ اہل ظاہر کو چونکہ بوجہ نافہمی کے اہل باطن کے ساتھ بالعموم کاوش رہتی ہے، اس لیے علامہ ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض اسرار کو خلاف ظاہر شریعت جان کر ان کا رد کرتے اور طعن و تشنیع میں بڑے زور سے حصہ لیتے تھے۔ بسا اوقات تو آپ کے حق میں سخت اور دل شکن الفاظ بھی کہہ جایا کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی کی مخالفت نہ صرف حضور غوثیت مآب تک ہی محدود تھی، بلکہ دیگر مشائخ و صوفیہ کی نسبت بھی وہ اکثر سختی اور درشتی سے کام لیا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو با اعتبار فلسفہ تصوف دنیا کی تمام شائستہ قوموں میں یکتا مانے گئے ہیں، ان کی تردید بھی ابن جوزی نے کئی جگہ کھلے دل سے کی ہے، اور جن کا جواب کئی اہل معارف نے اپنی تصنیفات میں دیا ہے، جن میں سے ایک کتاب قواعد الطریقہ فی الجمع بین الشریعہ الحقیقہ سید احمد زدنی کی تصنیفات سے ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کتاب کے اکثر مسائل کا ذکر اپنے رسالہ مداح البحرین میں کیا ہے۔ علاوہ ازیں عبداللہ یافعی نے بھی ان باتوں کا جواب اپنی تالیفات میں دیا ہے۔ الغرض علامہ ابن جوزی عرصہ تک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منحرف رہے، لیکن آخر میں ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ غلطی پر ہیں، اپنے انکار سے تائب ہوئے اور حضور غوثیت مآب کے ظاہری و باطنی فضائل و کمالات کا اقرار کیا۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ مشکوہ شریف کے فارسی ترجمے میں فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں ایک رسالہ میری نظر سے گزرا جس میں لکھا تھا کہ بعض علماء و مشائخ عصر ابن الجوزی کو غوث اعظم رحمۃ اللہ کی خدمت میں لے گئے اور معافی مانگی اور آپ نے معاف فرما دیا۔ قلائد الجواہر و بہجت الاسرار میں ہے کہ ایک دفعہ ابو العباس ابن جوزی کے ہمراہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ ترجمہ پڑھانے میں مصروف تھے۔ قاری نے ایک آیت پڑھی، آپ نے وجہ بیان کرنے شروع فرمائے۔ ابو العباس ابن جوزی سے پھر وجہ کے متعلق پوچھتے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ وہ اس بات میں جواب دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے پوری 40 وجہیں بیان فرمائی اور ہر ایک وجہ کو اس کے قائل کی طرف منسوب کرتے گئے، اور حافظ ابو العباس کے پوچھنے پر ابن جوزی اخیر تک ہر وجہ پر نفی میں جواب دیتے رہے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ آخر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسعت علم پر نہایت متعجب ہو کر بے اختیار کہنے لگے
کہ ہم کال کو چھوڑ کر حال کی طرف رجوع کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر مجلس میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ پھر اسی محدث ابن جوزی کی یہ کیفیت ہو گئی کہ کہا کرتے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید سے کوئی بڑھ کر خوش بخت نہیں۔ مخالفین یعنی منکرین کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کرامات اولیاء کی عادت ہے کہ حقیقت حال پر پردہ ڈال کر دھوکہ دے دیتے ہیں۔ مثلا انہیں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی وہ عبارت انکار اولیاء میں پیش کریں گے جو آپ کی رجوع الی الغوث اعظم سے قبل کی ہوگی۔ اسی سے عوام اہل اسلام آگاہ رہیں۔ اگر کوئی دھوکہ کرے بھی اس سے اولیاء کرام کی شان میں کمی نہیں آئے گی، انکار کرنے والے کا اپنا انجام برباد ہوگا۔ اس تحقیق کے بعد ہم سوال کرنے والے کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری طرح علامہ ابن الجوزی کی باتیں شیطان ابلیس کے کہنے پر تبلیغ کا دامن نہ پکڑیں۔ جزاک اللہ۔